کام ہے، آپ کا جو تصنیفی کام ہے، آپ کا جو تالیفی کام ہے، جو آپ کا فتاوی رضویہ شریف ہے، اور آج آپ کو جو تقریر میں نے سنائی ہے وہ بھی فتاوی رضویہ شریف کی 30ویں جلد ہے۔ یا حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے فتاوی شریف سے میں نے آپ کے سامنے گفتگو کی ہے، تو آپ کا فقط ایک جملہ میں آپ کو سناتا ہوں، اور وہ جملہ زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں، زندگی کے جتنے بھی پہلو ہیں، زندگی کی جتنی بھی سطحیں ہیں، سب کے لیے انقلاب آفریں ہے اگر اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ آپ اس طرح کیے نا کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا، ایک سیاسی شخصیت تھی، سیاست کے ساتھ اس کا تعلق تھا، سیاسی شخصیت تھی جس کو عام زبان میں ہم وڈیرا چودھری یا خان کہتے ہیں، سیاسی شخصیت تھی۔ آپ کے پاس ملاقات کے لیے آیا تو آپ نے ملاقات سے انکار کر دیا، ملاقات سے آپ نے انکار کر دیا۔ آپ فرمانے لگے کہ جو میرے اوقات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مجھے عنایت فرمائے ہیں، اور مجھے عنایت فرمائیں، اور یہ جو اللہ نے اوقات مجھے عطا فرمائیں یہ میرے پاس امانت ہیں، اس کو فقط اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر میں صرف کروں گا، کسی سے میں ملاقات نہیں کروں گا۔ پھر آپ اس جملے کے اوپر غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے جو اوقات مجھے عطا فرمائیں یہ اپنی اطاعت کے لیے عطا فرمائیں، میں اپنا وقت ضائع کبھی نہیں کروں گا کہ تم سے ملاقات کروں، گھنٹوں تمہاری تعریفیں کروں، تمہاری باتیں سنوں، کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ وقت مجھے اللہ نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر یہ وقت صرف ہوگا۔ تو دیکھیں نا وقت کتنی اللہ تعالیٰ کی قیمتی نعمت ہے، اور ہم اس وقت کو کس طرح ضائع کرتے ہیں، بے دریغ ضائع کرتے ہیں۔ گھنٹوں گزر جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا ٹی وی دیکھتے ہوئے، گھنٹوں گزر جاتے ہیں دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرتے ہوئے، گھنٹوں گزر جاتے ہیں عام محفلوں کے اندر، چائے خانوں کے اندر، گھنٹوں گزر جاتے ہیں بازاروں کے اندر، گاڑیوں کے اڈوں کے اوپر گھنٹوں گزر جاتے ہیں، اور پھر 4 رکعت ہم نے ادا کرنی ہوتی ہے فرض جو اللہ تعالیٰ نے کی، اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس کو نازل فرمایا انسانی نفوس کی تہذیب کے لیے۔ اس کو پڑھنا ہم گوارہ نہیں کرتے، بس اس کے ساتھ اتنا ہی ہمارا رشتہ ہے، بچی کو رخصت کرنا ہے اس کے سار کے اوپر قرآن رکھ دیں۔ کسی نے مسجد کے اندر اعلان کیے طلباء کو قرآن کی ضرورت ہے، 4-5 قرآن 10 قرآن جو ہماری توفیق ہوتی ہے بھجوا دیتے ہیں، اچھے اچھے غلاف ان کے اوپر چڑھا دیتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ کوئی بہت تیر مارے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ تلاوت کرتے ہیں۔ وہ کسی شخص کا ایک جملہ ہے، بڑا پیارا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اللہ کا قرآن ہے، اور بالکل اسی طرح جس طرح سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے بالکل اسی طرح سب سے کم سمجھی جاتی ہے، یعنی پڑھی سب سے زیادہ جاتی ہے اور کیا ہوتا ہے سمجھی سب سے کم جاتی ہے، یعنی باقی کتابوں کو بندہ حل کر لیتا ہے، قرآن کے ساتھ وہ رشتہ ہی نہیں ہے سمجھنے کا، پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں، تو زیادہ پڑھی جاتی ہے کم سمجھی جاتی ہے، اور پھر سب سے کم اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے، سب سے کم اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی روایت اس کا خلاصہ یہی ہے نا کہ حضور علیہ السلام نے جس وقت فرمایا کہ یہ اس وقت ہوگا کہ جب علم اٹھا لیا جائے گا، تو حضور کے صحابی پوچھنے لگے یا رسول اللہ علم کس طرح اٹھا لیا جائے گا؟ ہم خود کتاب پڑھتے ہیں، ہمارے بچے پڑھتے ہیں، پھر ہمارے بچوں کے بچے پڑھیں گے۔ تو حضور نے فرمایا میں تو تجھے مدینہ شہر کا سب سے عاقل شخص سمجھتا تھا، کیا یہ یہود اور نصارہ یہ قرآن نہیں پڑھتے تھے؟ یعنی اپنی جو ان کی کتاب تھی نا تورات اور انجیل، یہ نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے، لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے، جو کچھ اس کے احکام تھے ان کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے۔ تو دوستو یہ وقت ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مختصر وقتوں میں عنایت فرمایا، اس کو ضائع نہ کریں۔ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر فرض کی ہیں، ان فرض کو ادا کریں۔ کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حقوق لازم کیے ہیں، ان حقوق کو آپ ادا کریں۔ کچھ چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے آپ کو منع کیا ہے، ان کو ختم کر دیں، اپنی زندگی میں داخل نہ کریں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر وقت اللہ نے عطا فرمایا، یعنی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے عرس پاک کی نسبت سے آپ کو یہی پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وقت عطا فرمایا تو یہ وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر صرف ہونا چاہیے۔ دوسری بھی